ذرا تصور کریں ایک ایسا شخص جس نے کبھی پوری زندگی میں اپنا شہر نہیں چھوڑا، جو ایک چھوٹی سی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، جس کے پاس نہ دولت تھی، نہ فوج، نہ طاقت، صرف ایک پھٹی ہوئی چٹائی تھی جس پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس شخص نے صرف 50 طالب علموں کے ساتھ اٹھ کر ایک ایسی تحریک کھڑی کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکہ جیسی سپر پاور اس سے ڈر گئی، دنیا کی سب سے بڑی فوج اسے ڈھونڈتی رہی اور نہ ڈھونڈ سکی۔ یہ کہانی ہے ملا محمد عمر کی، ایک ایسے انسان کی جسے دنیا امیر المومنین کہتی ہے۔ آج ہم اس کہانی کے ہر ایک لمحے میں جائیں گے، اس کے بچپن سے لے کر اس کی پراسرار موت تک۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 1960 کے قریب کا وقت ہے، افغانستان کے جنوب میں قندھار صوبہ، جہاں ریت، پہاڑ اور خاموشی ہے۔ یہاں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا، نام رکھا گیا محمد عمر۔ باپ کا نام تھا محمد سروار، ایک غریب پشتون کسان۔ گھر مٹی کی دیواروں کا تھا، فرش کچا تھا، چھت پر گھاس پھوس تھی۔ لیکن جب عمر صرف 5 سال کا تھا، باپ مر گیا۔ ایک چھوٹا بچہ، ماں بیوہ اور ایک بے یقین مستقبل، خاندان اٹھا اور ارزگان صوبے کی طرف چل دیا۔ نئی جگہ، نئی غربت، وہی تنہائی۔ عمر نے اپنے بچپن میں کبھی کوئی بڑا خواب نہیں دیکھا، وہ بس یہ چاہتا تھا کہ دین سیکھے، قرآن پڑھے، اللہ کی عبادت کرے۔ اس نے مقامی مدرسے میں پڑھنا شروع کیا، بنیادی تعلیم، قرآن، حدیث، سادہ زندگی۔ یہ ایک عام گمنام بچے کی کہانی تھی، لیکن قدرت کے منصوبے عجیب ہوتے ہیں۔ دسمبر 1979، سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں داخل ہو گئی، پوری دنیا میں خوف پھیل گیا، افغانستان کے گاؤں گاؤں میں آگ لگ گئی۔ عمر مدرسے میں پڑھ رہا تھا، سوویت حملے نے اس کی تعلیم روک دی، کتابیں رکھ دی، ہتھیار اٹھا لیا۔ وہ مجاہدین کے ساتھ مل گیا، سوویت قابضوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ یہ وہ نوجوان تھا جس نے زندگی میں کبھی بندوق نہیں اٹھائی تھی، لیکن جنگ کے میدان میں وہ ایک فولادی جنگجو نکلا۔ وہ سوویت ٹینکوں کے خلاف راکٹ پروپیلڈ گرنیڈ چلانے میں ماہر تھا، ساتھی اس کی بہادری دیکھ کر حیران رہتے۔ جنگ کے دوران ایک دن ایک دھماکہ ہوا، شیشے، پتھر اور آگ۔ عمر کی دائیں آنکھ میں شررے لگے، خون بہنے لگا۔ ایک روایت ہے کہ وہ اس قدر بہادر تھا کہ اس نے اپنی زخمی آنکھ خود نکال کر پھینک دی اور لڑتا رہا۔ چاہے یہ روایت سچ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک بات یقینی ہے، اس جنگ میں عمر 4 بار زخمی ہوا اور ہمیشہ کے لیے ایک آنکھ سے محروم ہو گیا۔ لیکن اس نے میدان نہیں چھوڑا، وہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ سوویت فوج 1989 میں افغانستان سے نکل گئی۔ سوویت فوج چلی گئی، لیکن امن نہیں آیا، بلکہ ایک نئی تباہی آئی۔ افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، مختلف قبائلی سرداروں اور جنگجوؤں نے پورے ملک کو آپس میں بانٹ لیا۔ قندھار سے ہرات جانے والی سڑک پر جگہ جگہ ناکے تھے، جہاں مسافروں کو لوٹا جاتا، عورتوں کو اغوا کیا جاتا، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جاتا۔ عمر نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ واپس اپنے گاؤں آ گیا تھا، ایک چھوٹی سی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، لیکن باہر جو ظلم ہو رہا تھا وہ اس کے دل پر پتھر کی طرح بیٹھا تھا۔ اور پھر ایک رات، وہ رات جو افغانستان کی تاریخ بدل دے گی۔ ملا عمر نے بعد میں بتایا کہ اسے ایک خواب آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی شکل میں آ کر اسے حکم دیا کہ وہ اس ملک کو ظلم سے بچائے۔ صبح اٹھا، خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے فیصلہ کیا اب بس بہت ہو گیا۔ اس نے 50 سے بھی کم مدرسے کے طالب علموں کو اکٹھا کیا۔ کوئی بڑی فوج نہیں تھی، کوئی بڑا سرمایہ نہیں تھا، بس ایک عزم تھا، اور اس عزم نے وہ تحریک جنم دی جسے دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے۔ قندھار سے ہرات جانے والی سڑک، ایک عام افغان خاندان سفر کر رہا ہے، گاڑی رکتی ہے، ایک مسلح آدمی آتا ہے، پیسے مانگتا ہے، سامان چھینتا ہے، اگر مزاحمت کی گولی، اگر گاڑی میں عورت ہے تو اغوا کر لی۔ یہ ہر روز ہوتا تھا، ہر ایک روز۔ قندھار سے ہرات تک کے سفر میں تاجروں کو اتنے ناکوں پر لوٹا جاتا تھا کہ وہ اپنا سامان راستے میں ہی اتار کر چھوڑ دیتے تھے۔ ملا عمر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایک دن ایک واقعہ ہوا جس نے اس کا دل توڑ دیا۔ 2 مسلح کمانڈروں میں ایک بچے پر لڑائی ہوئی، دونوں اس پر قبضہ چاہتے تھے۔ ملا عمر کے ساتھیوں نے اس بچے کو چھڑایا۔ ملا عمر نے فیصلہ کیا، اب خاموش نہیں رہوں گا۔ ملا عمر نے اپنی تحریک کا آغاز 50 سے بھی کم مسلح مدرسے کے طالب علموں کے ساتھ کیا۔
कोई बड़ी फौज नहीं, कोई बैरूनी मदद नहीं, अभी तक बस एक मकसद, जुल्म खत्म करना। उन्होंने पहले नाके पर हमला किया, फतह हो गई, दूसरे पर हमला किया, फतह हो गई, तीसरे पर फतह। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए, ये कौन लोग हैं? ये हैं तालिबान, यानी तालिबे इल्म, वो लोग जिन्होंने किताबें छोड़कर हथियार उठाए, लेकिन जुल्म के खिलाफ। साल के आखिर तक मुल्ला उमर के साथ 12,000 तालिबे इल्म और रजाकार शामिल हो चुके थे। नवंबर 1994 तक पूरा कंधार सूबा तालिबान के कब्जे में था। कंधार के बाद तालिबान रुके नहीं। सितंबर 1995 तक हरात सूबा भी तालिबान के हाथ में था। बहार 1995 तक अफगानिस्तान के 31 में से 12 सूबे तालिबान के कंट्रोल में आ चुके थे। लोग खुश थे, क्योंकि जालिम कमांडर भाग गए थे, सड़कें खुल गई थी, नाके खत्म हो गए थे, लोग सुकून से सफर कर रहे थे। मुल्ला उमर का नाम हर जुबान पर था, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसे देखता नहीं था। वो पुरइसरार था, गुमनाम था, और इसी पुरइसरारियत ने उसे एक अफसाना बना दिया। मार्च 1996 के आखिर में तालिबान ने कंधार के इलाके में 1200 उलमा को एक बड़े इज्तिमा के लिए बुलाया। लंबी दाढ़ियां, सफेद इमामे और संजीदा चेहरे। दिन गुजरते रहे, बहस होती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा था। मुल्ला उमर खामोशी से सोच रहा था, और फिर उसके जहन में एक बात आई। उसे याद आया कि करीब ही एक मस्जिद में एक सुनहरी संदूक में एक मुकद्दस चादर महफूज है, वो चादर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई जाती है। ये चादर 250 साल से इस संदूक में बंद थी। 250 सालों में सिर्फ 3 बार निकाली गई थी, एक बार जंग के लिए, एक बार वबा के वक्त, और अब तीसरी बार। मुल्ला उमर ने वो संदूक खुलवाया। 4 अप्रैल 1996 की सुबह कंधार की एक इमारत की छत, नीचे हजारों उलमा और तालिबान जमा थे। मुल्ला उमर छत के किनारे पर नमूदार हुआ और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुकद्दस चादर अपने कंधों पर डाल ली, जो 60 साल से नहीं निकाली गई। नीचे खड़े हजारों लोगों ने जब ये मंजिर देखा, सन्नाटा छा गया। फिर एक आवाज उठी, फिर दूसरी, फिर हजारों आवाजें एक साथ, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। लोग रोने लगे, कुछ ने अपनी पगड़ियां उठाई कि इस मुकद्दस चादर की बरकत पाएं। ये लक़ब अमीरुल मोमिनीन चौथे खलीफा के बाद किसी ने कबूल नहीं किया था। 1400 साल बाद मुल्ला उमर पहला शख्स था, एक गुमनाम, एक आंख वाला, गरीब मदरसे का मौलवी, आज अफगानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन बन गया था। चादर वाले वाक़े के चंद ही महीनों बाद सितंबर 1996 तालिबान ने काबुल फतह कर लिया। अफगानिस्तान का इस्लामी इमारत कायम हो गई। मुल्ला उमर उसका सरबराह था, लेकिन मुल्ला उमर काबुल नहीं गया। काबुल जीत लिया और कंधार में ही रहा। ये उसकी पुरइसरार शख्सियत का हिस्सा था। वो लोगों से मिलता कम था, अपने बिस्तर के करीब एक टीन का डब्बा रखता था जिसमें अमरीकी डॉलर होते, जरूरतमंद आते तो वो दे देता। सादा जिंदगी, कोई महल नहीं, कोई गार्ड नहीं, कोई नुमाइश नहीं, बस एक आदमी और उसका यकीन। मुल्ला उमर ने काबुल फतह कर लिया था। पूरा अफगानिस्तान तकरीबन इसके कदमों में था, लेकिन अब सवाल ये था, हुकूमत कैसे चलाई जाए। मुल्ला उमर ने अपने तरीके से चलाई, सख्त तरीके से। औरतों की तालीम और मुलाजमत तकरीबन ख़त्म कर दी गई। मौसीकी, टेलीविज़न और दीगर तफरीह पर पाबंदी लगा दी गई। बाजारों में तालिबान गश्त करते, दाढ़ी ना होती सज़ा, औरत बगैर महरम के बाहर निकले सज़ा। मगरबी दुनिया ने यह देखा तो चीख उठी, लेकिन अफगानिस्तान के आम लोग, जिनमें से कुछ थक चुके थे बरसों की खाना जंगी से, खामोश रहे, क्योंकि सड़कें महफूज थी, नाके ख़त्म थे, लूट मार बंद थी। 1996 का मौसम गर्मा। मुल्ला उमर ने काबुल फतह किया ही था कि एक मेहमान आया, लंबा कद, लंबी दाढ़ी, सफ़ेद लिबास, जिसका नाम था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन सूडान से निकाले जाने के बाद अफगानिस्तान आया था। मुल्ला उमर और उसामा पहले से एक दूसरे को जानते थे। सोवियत जंग के दिनों में जब अमरीकी CIA ने भी उस जहाद को माली मदद दी थी, मुल्ला उमर ने उसामा को खुश आमदीद कहा। मुल्ला उमर ने उसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में अलकायदा के तरबियती कैंप बनाने की इजाज़त दे दी। ये एक फ़ैसला आगे चलकर पूरी दुनिया की तारीख बदल देगा। फरवरी 2001 दुनिया भर से फ़ोन आ रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा इल्तिजा कर रही थी। पाकिस्तान सफ़ीर खुद कंधार आया। सबकी एक गुजारिश थी, इन मुजस्मों को मत तोड़ो। बामियान की पहाड़ियों में 1500 साल पुराने 2 अजीम बुद्ध मुजस्मे थे, एक 55 मीटर ऊंचा, दूसरा 38 मीटर, दुनिया के सबसे बड़े खड़े बुद्ध मुजस्मे। दिलचस्प बात यह है कि जुलाई 1999 में
ملا عمر نے خود ان مجسموں کے تحفظ کا حکم دیا تھا کہ یہ افغانستان کے سیاحتی آمدن کا ذریعہ ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ملا عمر نے بعد میں بتایا کہ کچھ غیر ملکی ان مجسموں کی مرمت کے لیے آئے جبکہ افغان بھوک سے مر رہے تھے۔ اس نے سوچا یہ لوگ بے جان پتھروں کی فکر کرتے ہیں لیکن زندہ انسانوں کی نہیں، اور اس نے مجسموں کو توڑنے کا حکم دیا۔ مارچ 2001 میں طالبان نے پہاڑ کی دیوار میں سوراخ کر کے دھماکہ خیز مواد بھرا۔ پاکستانی اور عرب انجینئروں نے مدد کی۔ راکٹ لانچر اور ڈائنامائٹ سے وہ مجسمے توڑ دیے گئے جو 1500 سال سے کھڑے تھے۔ دنیا نے یہ دیکھا تو سکتے میں آ گئی، اور اس واقعے نے مغرب میں طالبان کے خلاف نفرت کو ایک نئی آگ دے دی۔ 11 ستمبر 2001 نیو یارک، صبح کی روشنی میں 2 ہوائی جہاز یکے بعد دیگرے ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے۔ تیسرا پینٹاگون سے، چوتھا پینسلوانیا کے کھیتوں میں گر گیا۔ 3000 بے گناہ لوگ مارے گئے۔ پوری دنیا نے سانس روک لیا۔ امریکہ نے فوری تحقیقات کی۔ ذمہ دار نکلا اسامہ بن لادن اور القاعدہ تھی افغانستان میں، ملا عمر کے ملک میں۔ امریکی صدر جارج بش نے ملا عمر کو الٹیمیٹم دیا، اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کرو ورنہ نتائج بھگتو۔ ملا عمر کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا راستہ، اسامہ کو امریکہ کے حوالے کرو، حکومت بچاؤ، ملک بچاؤ، اپنی جان بچاؤ۔ دوسرا راستہ، مہمان کو دشمن کے حوالے مت کرو، پشتون روایت نبھاؤ، اسلامی غیرت دکھاؤ، چاہے کچھ بھی ہو۔ ملا عمر نے امریکہ سے کہا اسامہ کو حوالے کرنے سے پہلے ثبوت دو کہ وہ ان حملوں میں ملوث ہے۔ امریکہ نے کہا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ ملا عمر نے اسامہ کو حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک آدمی جس کے پاس نہ ایئر فورس تھی، نہ بحریہ، نہ میزائل، اس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو نہیں کہہ دیا۔ 7 اکتوبر 2001 آسمان سے آگ برسی۔ امریکی بمبار طیاروں نے افغانستان پر بمباری شروع کر دی۔ چند ہی ہفتوں میں طالبان حکومت گر گئی۔ کابل امریکہ کے حمایت یافتہ افراد کے ہاتھ میں آ گیا، اور ملا عمر دسمبر 2001 میں قندھار چھوڑ دیا۔ ملا عمر نے اپنے جانشین کو تحریری طور پر قیادت سونپی، پھر قندھار سے نکل کر زابل صوبے میں چھپ گیا۔ امریکہ کی $10 ملین کی انعامی رقم، دنیا کی سب سے طاقتور خفیہ ایجنسیاں، ہزاروں فوجی، لیکن ملا عمر غائب۔ دسمبر 2001 قندھار امریکی اتحادی فوجوں کے قبضے میں جا رہا تھا۔ ملا عمر نے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا، آخری میٹنگ ہوئی۔ بہت سے طالبان لیڈر تھک چکے تھے، ہتھیار ڈالنے کی بات ہو رہی تھی۔ کابل کے نئے صدر حامد کرزئی سے بھی رابطہ ہوا تھا، لیکن ملا عمر نے فیصلہ کیا میں ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اس نے تحریری طور پر قیادت اپنے وزیر دفاع ملا عبید اللہ کو سونپ دی اور پھر قندھار سے نکلا۔ ایک لمبا، ایک آنکھ والا آدمی اپنے سالے کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر سے نکل گیا۔ یہ ملا عمر کی آخری تصدیق شدہ جھلک تھی۔ اس کے بعد دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیاں، $10 ملین کا انعام اور ہزاروں فوجی کچھ نہ کر سکے۔ اب وہ راز جو ایک محقق نے 2019 میں دنیا کو بتایا، ملا عمر پاکستان نہیں گیا جیسا امریکہ سمجھتا رہا، بلکہ وہ اپنے آبائی صوبے زابل میں چھپ گیا۔ وہ اپنے محافظ ملا عبدالجبار عمری کے گھر میں رہا، زابل کے اومرزو گاؤں میں 12 سال تک۔ اور سب سے حیران کن بات، امریکی فوج کا اڈا، امریکی فوج کا ایک بڑا فارورڈ آپریٹنگ بیس وولورین، جہاں 1000 امریکی فوجی تھے، نیوی سیلز تھے، برطانوی SAS تھے، ملا عمر کے چھپنے کی جگہ سے صرف چند کلومیٹر دور تھا۔ ملا عمر ان کی آوازیں سنتا تھا۔ امریکی فوج 2 بار اس کے گھر میں داخل بھی ہوئی، لیکن وہ خفیہ کمرہ نہ ڈھونڈ سکی جہاں ملا عمر چھپا ہوا تھا۔ دنیا کی سب سے طاقتور فوج اندھیرے میں ٹٹول رہی تھی، اور وہ آدمی چند قدم کی دوری پر سانس لے رہا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، ان 12 سالوں میں ملا عمر کی زندگی کیسی تھی؟ وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، اپنی بیوی بچوں سے نہیں ملا، اپنا گھر نہیں دیکھا۔ اس نے کتابیں پڑھی اور عبادت کی، یہی اس کی زندگی تھی۔ 2003 میں ایک بار کیسٹ ٹیپ بھیجی طالبان قیادت کو، 2007 میں ایک اور ٹیپ بھیجی، لیکن جب قاصد پاکستان میں پکڑے جاتے جاتے بچا تو اس کے بعد پیغام بھی صرف زبانی بھیجے۔ وہ آدمی جس نے کبھی افغانستان پر حکومت کی تھی، اب ایک چھوٹے سے کمرے میں تنہا، خاموش، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ نہ دولت، نہ طاقت، نہ کوئی شان و شوکت۔ اپریل 2013 ملا عمر کی صحت بگڑ رہی تھی۔ 23 اپریل 2013 کو ملا عمر تپے دکھ سے انتقال کر گیا۔ اسے بغیر تابوت کے ایک سادہ قبر میں دفنایا گیا، لیکن دنیا کو نہیں بتایا گیا۔ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب اور بھائی عبد المنان 3 دن بعد زابل آئے۔ تصدیق کے لیے لاش قبر سے نکالی گئی، اور پھر طالبان نے یہ خبر 2 سال تک چھپائے رکھی۔
तालिबान की क़यादत मुल्ला उमर के नाम पर बयानात जारी करती रही, लेकिन मुल्ला उमर की कब्र पर मट्टी पड़ चुकी थी। 29 जुलाई 2015 अफगान हुकूमत ने ऐलान किया, मुल्ला उमर अप्रैल 2013 में इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया हैरान रह गई। 2 साल से ये छुपाया गया था। अगले दिन तालिबान ने भी तस्दीक कर दी। मुल्ला उमर की जगह मुल्ला अख्तर मंसूर को नया सरबराह बनाया गया, जो अगले साल 2016 में अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। लेकिन मुल्ला उमर की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 2021 में तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान फतह कर लिया। मुल्ला उमर का ख्वाब उसके मरने के 8 साल बाद पूरा हुआ। मुल्ला उमर की कहानी पर आपका नज़रिया कुछ भी हो, लेकिन उस कहानी में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, ने 50 तालिब इल्मों के साथ एक ऐसी तहरीक खड़ी की जो दुनिया की सुपर पावर को दिहाइयों तक उलझाए रखी। एक आदमी जो 12 साल तक एक छोटे से कमरे में रहा, दुनिया की तमाम ताकतें मिलकर भी उसे ना ढूंढ सकी। एक आदमी जो मर गया खामोशी से, लेकिन उसका नाम आज भी गूंजता है। तारीख हमें ये सिखाती है, यकीन की ताकत किसी भी फौज से बड़ी होती है। मुल्ला उमर के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन यकीन था। जुल्म कभी देर तक नहीं चलता, ना सोवियत यूनियन का, ना खाना जंगी के सरदारों का, ना किसी और का। तारीख सिर्फ ताकतवरों की नहीं होती, कभी कभी एक अकेला आदमी उसे बदल देता है। मुल्ला उमर गया, लेकिन अफगानिस्तान की तारीख उसके बगैर नहीं लिखी जा सकती। वो एक पुरइसरार आदमी था जो आया, बदला और खामोशी से चला गया, लेकिन उसके नक्श सदियों तक बाकी रहेंगे। वो जो यकीन के साथ उठता है, उस दुनिया उसे नहीं रोक सकती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई तो शेयर करें इन लोगों तक जो तारीख से मोहब्बत करते हैं। और हमारे चैनल असरार माजी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और ज़बरदस्त कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।